أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ افضال، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. میلاد شریف کا مہینہ جاری ہے. اس مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ فتح یعنی 26ویں سپارے میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. بیٹھ جائے بیٹھنے چلے. کوئی لڑکا بچہ ادھر ادھر چلے، ساتھ والے اسے کنٹرول کرے. آپ کی مہربانی ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور حق کا دین دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ اس دنیا پر تمام مذہبوں پر دین اسلام کو غالب کر کے دکھا دے. دوبارہ شروع کرتا ہوں. 26ویں سپارے سورۃ فتح میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں. اللہ کریم فرما رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کر اور حق کا دین دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ اس حق کے دین کو ہمارا نبی پوری دنیا پر غالب کر کے دکھائے. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کا مشن اور مقصد بیان کیا گیا ہے. یہ جو مشن تھا پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا، واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر کے دکھایا. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا کام کیا، مقصود تو دین کو غالب کرنا تھا، لیکن اس کے لیے آپ نے جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا تاکہ دین غالب آ جائے. صاف تصریحات ملتی ہیں کہ 1,14,000 صحابی حج کو اٹینڈ کرنے والے باقاعدہ اس وقت موجود تھے. ابھی ان میں وہ صحابی شامل نہیں
جو بیماری، ضعیف العمری یا کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے، اب تمام صحابہ اکرام کی تعداد کو اکٹھا کیا جائے تو یہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام بنتے ہیں۔ اور یہ ایک ریکارڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی افرادی قوت دنیا میں کسی اور ہستی نے تیار نہیں کی جتنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جتنے بندے تیار کیے ہیں ان میں سے ہر بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اتنے زیادہ بندے اور اتنے عظیم بندے تیرے در سے نکلے جواں کیسے کیسے، بسائے انہوں نے جہاں کیسے کیسے، ابو بکر فاروق عثمان حیدر سمندر اٹھے بے کراں کیسے کیسے۔ پھر ایک قابل توجہ گزارش ہے کہ دنیا میں بھی تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر اللہ نے بھیجے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی تعداد بھی 1.25 لاکھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی تعداد بھی انہی انبیاء کی تعداد کے برابر 1.25 لاکھ ہے۔ یہ بھی کوئی محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت عملی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جو فبہدہ مقتدہ کا فیض تھا وہ اس طرح عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے جتنے نبی بھیجے ہیں ان میں سے ہر نبی میں سے کسی نہ کسی نبی کا فیض کسی نہ کسی صحابی پر جاری کر دیا۔ آج بھی جو صوفیاء ایسے ہیں جن کے آستانوں پر فقیروں اور مریدوں کی تربیت باقاعدہ ہوتی ہے، یہاں کے مرید بھی بالکل اسی سنت کو قائم رکھتے ہوئے کسی نہ کسی صحابی کے قدم پر ہوتے ہیں۔ جو کیفیات صحابہ پر آئی ہیں انہی کے توسط سے یہ کیفیات اب بھی مریدین پر آتی ہیں۔ اور جو اولیاء حضرت آدم علیہ السلام کے قدم سے فیض یافتہ ہوتے ہیں انہیں آدمی المشرب کہا جاتا ہے۔ کچھ نوحی المشرب ہوتے ہیں، کچھ ابراہیمی المشرب ہوتے ہیں، کچھ موسوی المشرب ہوتے ہیں، کچھ عیسوی المشرب ہوتے ہیں، اور بہت سے اولیاء اور حضور غوث پاک بھی فرماتے ہیں کہ میں محمدی المشرب ہوں۔ صحابہ کرام جو آقا نے تیار کیے، یہ آقا کی بسم اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو سب سے بڑی حکمت عملی اور کامیابی ہے وہ ہے بندے تیار کرنا۔ اب ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لی جائے کہ ان بندوں پر جو حضور نے تیار کیے ہیں، جو تنقید کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کی اکثریت معاذ اللہ منافق تھی، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی اکثریت معاذ اللہ حضور کے بعد مرتد ہو گئی تھی، اب ایمان سے سوچو، ساری بات آپ سن چکے ہیں، اس کا اعتراض صحابہ پر ہے یا حضور پر؟ وہ حضور کی کامیابی پر اعتراض کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم دھڑلے سے کہتے ہیں، اللہ کی قسم سوچ سمجھ کے کہتے ہیں کہ صحابہ کے منکر اور دشمن کو صرف صحابہ کا دشمن نہ سمجھنا۔ سنی بولے اس کو ویر ہے تو تیرے مصطفیٰ سے ہے۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ دین کو غالب کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی خیرات بھی خوب بانٹی ہے۔ دنیا میں اتنی زیادہ علم کی خیرات کسی اور ہستی نے نہیں دی جو علم حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو فراہم فرمایا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، اس کا جنازہ ہوگا یا نہیں؟ صحیح بخاری بولتی ہے کہ چیخ ماری ہے تو جنازہ ہوگا، چیخ نہیں ماری تو جنازہ نہیں ہوگا۔ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جائے گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان مبارک میں آقا کریم نے خود اذان پڑھی۔ بچہ پیدا ہوگا تو اسے گھٹی دینا سنت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زبیر صدیق اکبر کے نواسے کو خود گھٹی دی، کھجور لے کر چبائی، چبا چبا کے باریک کی، اس کو شہد کی طرح بنا کے اپنی مبارک انگلی کے ساتھ ان کے دہن میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔
بچے کا نام کیسے رکھنا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن، حسین اور محسن 3 نام اپنے شہزادوں کے خود رکھے، ابن ابی شیبہ میں۔ پھر بچے کے 7ویں دن جھنڈ کیسے اتارنی ہے، اس کا عقیقہ کیسے کرنا ہے، اس کو دودھ کتنے سال پلانا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، قرآن بولتا ہے کہ 2 سال دودھ پلایا جائے گا۔ بچہ تھوڑا بڑا ہو تو بچے کو کس کی سنگت میں بٹھانا ہے، بری محفل سے بچانے کا حکم ہے۔ فانظروا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تم غور کر لو تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ بچے کو اچھی سوسائٹی فراہم کی جائے۔ یہ اٹھنا بیٹھنا یہ بندے کو لے ڈوبتا ہے اور بندے کو تار بھی دیتا ہے۔ سگریٹ والوں میں بیٹھو گے سگریٹ سیکھو گے، نشیوں میں بیٹھو گے نشہ سیکھو گے، نمازیوں میں بیٹھو گے نماز سیکھو گے، ذکر والوں میں بیٹھو گے ذکر سیکھو گے، نیکوں میں بیٹھو گے نیک بنو گے، بدوں میں بیٹھو گے بد بنو گے۔ اللہ کی قسم، ولیوں میں بیٹھو گے تو ولی بنو گے، شیطانوں میں بیٹھو گے تو شیطان بنو گے۔ یہ کائنات کا ہدایت اور گمراہی کا سب سے اولین اصول ہے کہ تمہاری سوسائٹی کیا ہے، تم لائک کسے کرتے ہو، تم نیٹ پہ کس کو زیادہ دیکھتے ہو۔ انسان کی زبان ہوتی ہے اور اس کے اندر زہر کا سانپ ہوتا ہے۔ بھولے مسلمان تجھے کچھ پتا نہیں۔ یہ محفلیں، مجلسیں، سوسائٹیاں، لوگوں کو نیٹ پہ دیکھنا، ہوش سے کام لے۔ اسی بھولی مسلمان عوام نے، جھوٹے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے تو ان میں سے بے وقوفوں نے ان کو بھی مان لیا۔ چرب زبان لوگوں نے نیٹ پہ آ کے بک بک کی اور اس بے وقوف نے اس کی بک بک کو بڑی ہوشیاری سمجھ لیا۔ واہ جی واہ، گپی بندہ ہے۔ چرب زبانی کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم چرب زبانوں کے شر سے امت کو پوری کوشش کے ساتھ بچاتے رہے۔ آج ہمارا رابطہ باہر زیادہ ہے، اندر تھوڑا ہے۔ آپ نیٹ کھولتے ہیں تو کہاں رابطہ ہوا، اندر یا باہر؟ باہر۔ آپ فوج میں، پولیس میں، تعلیم کے محکمے میں ٹیچر لگ کے کہیں بھی بھرتی ہو جاتے ہیں تو آپ کا رابطہ کہاں ہوا، اندر یا باہر؟ باہر۔ آپ باہر کے ملک میں نوکری کے لیے چلے جاتے ہیں، رابطہ کہاں ہوا، باہر۔ آپ باہر کے ملک میں، آکسفورڈ میں، امریکہ میں، چائنا میں MBBS کرنے، تعلیم حاصل کرنے، تعلیمی ویزے پر، وزٹ ویزے پر کہیں بھی باہر جاتے ہیں، آپ کا رابطہ کہاں ہوا، باہر۔ اس کا تو کوئی حد اور حساب ہی نہیں ہے۔ اور اندر رابطہ تھوڑا ہے۔ تھوڑا سے میری مراد کیا ہے؟ اندر رابطے سے میری مراد کیا ہے؟ اندر رابطے سے مراد ہے اپنے دینی طبقے سے رابطہ۔ اپنے محلے، اپنے شہر کے بڑے عالم سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، اپنے استاد سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، اپنے پیر و مرشد سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگوں نے پیر و مرشد پکڑا ہوا ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے چھوٹا سا نقشہ، میں نے کافی ڈیٹیل سے بتا دیا ہے، بظاہر تھوڑا بتایا ہے کہ ہمارے باہر رابطے ہیں، اندر رابطے نہیں ہیں۔ تباہی یوں پھیل رہی ہے اور ہمارا اس کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے؟ باہر رابطے گھٹاؤ، اندر رابطے بڑھاؤ۔ اچھا، بچے کی محفل کی بات کر رہا تھا۔ پیدا ہونے سے چیخ مارنے سے لے کر بچے کی سوسائٹی تک، پھر بچے کو کسی تعلیمی ادارے میں داخل کرنا ہو تو آج آپ کے دائیں بائیں قادیانی، رافضی، بد مذہب، کرسچن، ہر طرح کے لوگ سکول کھولے بیٹھے، کالج کھولے بیٹھے، ان کا کاروبار ہے اور تمہیں گمراہ کرنا ان کا مشن ہے۔ اور ہمارے لوگ سوچے سمجھے بغیر اچھی یونیفارم دیکھ کر، اچھی بلڈنگ دیکھ کر، اچھی فیس دیکھ کر، اچھا فرنیچر دیکھ کر اور گھر کے نزدیک دیکھ کر بچے کو
اس کا دین ایمان تباہ کرنے کے لیے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بہانے سے بھیج دیتے ہیں. حتیٰ کہ بعض بھولے لوگ اپنی جوان لڑکیوں کو کہتے ہیں جی میں خود چھوڑنے جاتا ہوں, دروازے پر چھوڑ کے آتا ہوں, اور سو خدا کی قسم کچھ پتہ نہیں دروازے کے اندر کیا ہوتا ہے. اندر چینج اوور روم ہے. تو محفلیں, مجلسیں, سوسائٹیاں, اور ان کے بعد علم حاصل کہاں سے کرانا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ علم جو ہے یہ دین ہے, غور کر لو تم علم اور دین کس سے حاصل کر رہے ہو. پھر بچہ اور بڑا ہوتا ہے, اس کی شادی کی نوبت آتی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو داؤد شریف وغیرہ میں حدیث موجود ہے, فرماتے ہیں کہ لوگ جب رشتہ کرتے ہیں تو شکل دیکھتے ہیں, دولت دیکھتے ہیں, خاندان دیکھتے ہیں. میں تمہیں دین دیکھنے کا حکم دیتا ہوں. اور ایسے ہی ہو رہا ہے. آج کل کا نوجوان نیٹ پہ کسی کی چٹی چمڑی دیکھ لیتا ہے, اچھی زبان دیکھ لیتا ہے, اور بےہودہ قسم کے لفظ سن لیتا ہے تو اس پر بک جاتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکا کسی بے ایمان مذہب کا تھا, اور لڑکے کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کسی بے ایمان مذہب کی تھی. پھر گھر میں آ کر بیڑا غرق ہوتا ہے. خدا کی قسم یہ لو میرجیں کرنے والے اچھی طرح سن لو, اس میں کوئی برکت نہیں. ماں باپ کی بد دعا ہے, دین سے دوری ہے, اور مستقبل کا گھاٹا اور ساری زندگی کا پچھتاوا ہے. لیلا مجنو کی شادی نہیں ہوئی اس لیے ان کا بھرم رہ گیا. ان کی ہو جاتی شادی, 8ویں دن طلاق ہو جانی تھی. میں تجربے سے بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس لوگ شکایتیں لے کے آتے ہیں نا, اس کو میں تجربہ کہہ رہا ہوں. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہی بچہ جب جوان ہونے, آخر پھر بڑھاپا بھی آنا, پھر جب مرتا ہے تو اسلام بولتا ہے کہ میت کو کیسے سنبھالنا ہے, اس کو غسل کیسے دینا ہے, کفن کیسے دینا ہے, اس کی چارپائی اٹھا کے کیسے جانا ہے, کندھا کیسے کیسے دینا ہے, جنازہ کیسے پڑھنا ہے, دعا کیسے کرنی ہے, میت کے اندر کیسے اتارنا ہے, میت کو قبر کے اندر اتارتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے, اور قبر کے اوپر مٹی کیسے ڈالنی ہے, ہر بک کے ساتھ کیا کیا پڑھنا ہے, اور قبر مکمل ہونے کے بعد اس کے اوپر پانی کیسے چھڑکنا ہے. یہ بھی حدیث میں. اور بعد میں اس کے لیے ثابت قدمی کی ابو داؤد شریف میں دعا موجود ہے. دعا کیسے مانگنی ہے, ثم صلوا بالتثبیت فانه الان يسأل. پھر واپس آ کے اس کی میراث کیسے تقسیم کرنی. سونا, بچے کے پیدا ہونے سے مرتے دم تک میں نے پوری 2 گھنٹے کی تقریر چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ عقل کے ساتھ سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آقا کی تعلیمات ہیں. اسلام غالب کر دینے کے مختلف طریقوں میں سے میں نے صحابہ تیار کرنا ایک طریقہ بتایا, اور علم کی دولت عطا فرما دوسرا طریقہ بتایا. ابھی علم کے بہت سے موضوعات باقی ہیں, ابھی عبادات باقی ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عقائد, احکام, اخلاقیات, سب کچھ. اور عبادات کے میدان میں مقدی گل کر دیتا ہوں, خدا کی قسم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسواک کا ہی جواب نہیں ہے. اور آج لوگ بڑے ماڈرن طریقے سے اور بڑے جدید لفظ اپنے طرف سے پھینکتے ہیں. اس تعلیمی پالیسی, معاشی پالیسی, سیاسی پالیسی. سونا, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹھوکر کی ماریں گے ساری چیزیں. ایک حدیث سناتا ہوں, مشکات وغیرہ میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. خرچ میں میانہ روی اور اعتدال سے کام لینا آدھی معاشیات ہے. یہ لو معاشی پالیسی. فرمایا التودد الی الناس نصف العقل. لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا آدھی عقل ہے. یہ لو سیاسی پالیسی. اور فرمایا حسن السؤال نصف العلم. سلیقے سے سوال کرنا آدھا علم ہے. یہ لو تعلیمی پالیسی. ابھی میں نے ایک حدیث سنائی ہے, اس میں سینکڑوں حدیثیں تعلیمی پالیسی پر ہے. حدیث شریف اس طرح ہے کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. خرچ میں میانہ روی آدھی معاشیات ہے. التودد الی الناس نصف العقل. لوگوں کے ساتھ مودت سے پیش آنا آدھی عقل ہے. حسن السؤال نصف العلم. اور
چج کا سوال کرنا آدھا علم ہے. اور کتاب العلم حدیث کی ہر کتاب میں، بلکہ بہت کتابوں کے کا آغاز ہی کتاب العلم سے ہوتا ہے. اور کتاب البیوع حدیث کی ہر کتاب میں ہوتی ہے، اور اس میں بھی سینکڑوں حدیثیں ہیں جن سے معاشی پالیسی کا پتہ چلتا ہے. اور حدیث کی ہر کتاب میں کتاب الامارہ اور کتاب الاحکام ہوتی ہے، اس سے سیاسی پالیسی کا پتہ چلتا ہے. ان سارے ابواب اور کتب اور چیپٹرز کے اندر سینکڑوں حدیثیں چھوٹے چھوٹے چیپٹرز بنا کر مختلف اینگلز کے ساتھ کوٹ کی گئی ہیں اور بیان کی گئی. ایک اور بھی پہلو ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بھی آگاہ کیا ہے. یہ وہ غلبہ ہے نا اسلام کا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. فرمایا میرے بعد بہت فتنے ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدری فرقہ میری امت کا مجوسی فرقہ ہے. اب ہمارا ایمان مفصل ہے نا، ایمان مفصل میں ایک تقدیر کا ذکر ہوتا ہے، القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اس پر آپ کے سجدے کھبے والے کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ تم تقدیر پر کیوں ایمان رکھتے ہو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تقدیر کا منکر فرقہ میری امت کا مجوسی ہے. یہ جو آپ کے پاس ادھر ادھر بیٹھے ہیں نا تقدیر پر اعتراض کرنے والے، یہ بنیادی طور پر ایرانی ہیں، اور ایران کا قبل مسیح سے چلا آنے والا مذہب مجوسی مذہب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کو اس کے گھر پہنچا دیا ہے اور اس کی جڑ تک پہنچا دیا. ایک حدیث میں آتا ہے الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں. اب وہاں فرمایا قدری، یہاں فرمایا خارجی، وہاں فرمایا مجوسی، یہاں فرمایا جہنم کے کتے. اب آپ خود سوچ رہے مجوسی زیادہ خطرناک ہے یا کتا زیادہ خطرناک؟ میں اشارہ دے دوں، کتا کافر تو نہیں ہوتا. چلو اب خود سمجھ جاؤ. یعنی دونوں غلط ہیں، لیکن زیادہ خطرناک کون ہے اس پہ آپ خود غور کریں. ایک حدیث میں آتا ہے میرے بعد ایک قوم نکلے گی، فرمایا یسمون الرافضۃ، انہیں لوگ رافضی کہیں گے. لوگ کہیں گے کا مطلب ہے کہ وہ خود نہیں مانیں گے. اور فرمایا ان کی نشانی کیا ہے؟ جب تم کہو وہ رافضی ہے، وہ اپنے آپ کو رافضی مانے نہیں، تو پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا ینتحلون حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت کا بہانہ کریں. اگلے بزرگوں پر طعن کریں گے. یطعنون علی السلف، اگلے لوگوں پر تنقید کریں گے، طعن کریں گے. ولیوں کے ٹوٹے کریں گے. پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولتے ہیں، مجھے تو وہ لفظ بھی نہیں آتے. یہ لفظ آج کل نیٹ پہ بولے جا رہے ہیں، میں وہ کاپی کر رہا ہوں. وڈھن گے کہ جی اسی وڈھاں گے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان وڈھنے کا لفظ استعمال کرنے والوں کو جو حشر بتا رہے ہیں ان کا، وہ سمجھ لو. ایک حدیث میں آتا ہے یہ جو نیٹ پہ چھائے ہوئے لوگ نوجوان قسم کے منہ پھٹ سونا، مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے اپنے بعد اپنی امت کے اندر سب سے زیادہ اندیشہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اندر سے منافق ہوں گے، زبان چلانے میں ماہر ہوں گے، چرب زبان ہوں گے، منہ پھٹ ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لڑکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مولوی میرے کو ڈر دے رہے ہیں. یہ لو ساری حدیثیں مولویوں کی طرف سے، یہ جواب سن لو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، لوگ کسی بندے کا اکرام کریں گے، اس کا لحاظ کریں گے اس کے شر سے ڈرتے ہوئے. کہ بے عزت آدمی ہے، بے عزت آدمی ہے، اس کو تو حیا نہیں آئے گی کہیں ہماری بے عزتی نہ کرے. سونا اللہ ادب کی توفیق دے.
ابھی تک میں جو تقریر کی ہے، میری تقریر ابھی تک زمین پہ چل رہی تھی، اب اڑنے لگی، تقریر کا جہاز ٹیک آف کرنے لگا۔ میں بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے ساری باتیں طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر کے ملکوں میں بادشاہوں کو خط لکھے۔ 6 خط حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک خط صحیح بخاری میں موجود ہے۔ وہ خط آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کو لکھا تھا، روم کا جو بادشاہ تھا، گوروں کا بادشاہ۔ وہ خط آقا نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم۔ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے اور ہرقل کی طرف سے جو روم کا بادشاہ ہے۔ سلامت علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کرے۔ اسلم تسلم، مسلمان ہو جا تمہیں سلامتی مل جائے گی۔ اسلم فإن لک اجرک مرتین، تو مسلمان ہو گیا تو تمہیں 2 اجر ملیں گے، تیرا بھی اور تیری عوام کا بھی۔ فإن ابیت، اگر تم نے انکار کیا، فعلیک اسم العریسیین، تو تیرا گناہ بھی تجھے ملے گا، تیرے عوام پبلک اور کسانوں کا گناہ بھی تجھے ملے گا۔ وَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ یہ قرآن کی آیت آقا نے کوٹ فرمائی کہ اہل کتاب آ جاؤ اس عقیدے پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان ساجھا ہے، کامن ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ میں کیا عرض کر رہا جی خط سنا رہا تھا۔ یہ خط تھوڑا سا آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ اس خط میں بڑے بڑے 3 راز ہیں۔ ایک تو یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر کے بادشاہوں کو خط لکھ کر تبلیغ کو بین الاقوامی بنا دیا کہ عرب سے کچھ لوگ اگر تجارت کے لیے آئے ہوئے ہوں تو انہیں میرے پاس لے آؤ، میرے پاس خط آیا ہے، میں ان بندوں سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں اس ہستی کے بارے میں۔ اب یہ میں آپ کو ذرا دوبارہ دہرا دوں، یہ صحیح بخاری میں جو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، اس میں یہ حدیث نمبر 7 ہے، بالکل شروع میں 7۔ وزیروں نے بتایا کہ کچھ بندے عرب سے مکہ شہر سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ بندے آ گئے، بادشاہ نے پوچھا ایکم اقرب الیہ نسبا، تم تاجروں میں کون ہے جو اس پاک نبی کا خاندانی لحاظ سے قریبی رشتہ دار ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے سامنے کھڑے ہو۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا باقی تاجر ان کے پیچھے کھڑے ہو۔ باقی تاجر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ نے کہا میں اس پر کچھ سوال کروں گا، اگر یہ ڈنڈی مارے تو پیچھے والے اس کو ٹوک دیں۔ ابو سفیان بعد میں جب مسلمان ہوئے تو یہ سارا واقعہ سناتے تھے۔ سوال نمبر 4، ان کو ماننے والے زیادہ تر امیر ہیں یا غریب؟ جواب آیا زیادہ تر غریب۔ سوال نمبر 5، وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ جواب وہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 6، حل یرتد احد سخطۃ لدینہ، کیا ان کا کوئی بندہ اپنے دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ قلت تو لا، جواب آیا نہیں، جو جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ جی جنگ ہوئی ہے۔ کیا بنا؟ الحرب بیننا و بینہم سجال، کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ اپنے خیال میں وہ جنگ بدر اور احد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا، سوال نمبر 8، تمہارا ان کے ساتھ کبھی معاہدہ بھی ہوا ہے؟ کوئی صلح نامہ لکھا گیا ہو؟ جی ہوا ہے۔ کیا بنا؟ اپنی بات پہ کھڑے رہتے ہیں۔ ہاں اس وقت صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، پتہ نہیں اب کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان بعد میں بتاتے تھے یہاں تھوڑی سی چپر لگانے کا مجھے موقع مل گیا، یہ صلح حدیبیہ ہوئی بھی ہے، پتہ نہیں اب کیا کرتے ہیں۔ اب اس میں پچھلے کیا بولتے ہیں؟
ظاہر ہے وہ تو ابھی ہوئی تھی اور اس کا اینڈ ابھی آیا نہیں تھا، لہذا وہ بعد میں بڑے پریم سے بتاتے تھے کہ یہاں میں نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری کیونکہ یہاں مجھے خطرہ کوئی نہیں تھا کہ پچھلے ٹوکیں گے۔ سوال نمبر 9، هل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا ان کو تم پہلے کبھی ان کا کوئی جھوٹ بھی پکڑا ہے؟ قلت لا بل هو صادق، جواب آیا نہیں وہ صادق ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حضور کو مخالفین بھی صادق اور امین مانتے تھے، یہ وہ حدیث ہے۔ سوال نمبر 10، ماذا یأمرکم، وہ تمہیں حکم کیا دیتے ہیں، وہ چاہتے کیا ہے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے؟ جواب، وہ یأمرنا ان نعبد اللہ وحدہ ولا نشرک بہ شیئا، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ بناؤ۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، سچ بولا کرو، پرہیزگار بنو۔ بادشاہ نے کہا بس 10 سوال مکمل ہو گئے، ٹھیک ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے یہ 10 سوال کیوں کیے۔ اب بادشاہ کمنٹس دینے لگ گئے۔ بادشاہ نے کہا میں نے تم سے پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ ان کا نسب کیسا ہے، تم نے کہا تھا ان کا نسب، ان کا خاندان اونچا خاندان ہے، تو کذالک الانبیاء، ہمیشہ نبی اونچے خاندان میں ہی آتے ہیں۔ میں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ اس شہر میں کسی نے پہلے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ اگر ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو تو میں سوچتا کہ شاید کسی کی دیکھا دیکھی ان کو بھی خیال آ گیا ہو، لیکن تم نے کہا ان سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا، میں سمجھ گیا کہ یہ دیکھا دیکھی بات نہیں کی گئی، یہ رب سے پا کر بات کی گئی۔ میں نے تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ ان کے والد گرامی دادا جان پر دادا جان میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے، یہ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ اگر ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہو تو ہو سکتا ہے یہ اپنے بزرگوں کا تخت سنبھالنے کے لیے یہ راستہ اختیار کر رہے ہوں، لیکن تم نے کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ نہیں گزرا، میں سمجھ گیا یہ تخت کا رولا نہیں ہے، یہ کوئی حق سچ کی بات ہے۔ میں نے چوتھا سوال یہ کیا تھا کہ ان کو ماننے والے زیادہ تر امیر ہیں یا غریب، یہ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ حق کو ہمیشہ غریبوں نے ہی قبول کیا ہے، امیر کوئی ورلہ قبول کرتا ہے، ہر کوئی عثمان غنی تو نہیں ہوتا، اکثریت غریبوں کی حق کو قبول کرتی ہے۔ حسن کرمی آپ غور کر لیں ان ساری باتوں پہ، نبی مغل نہیں ہوتے، نہیں اپڑے، مرزا قادیانی کی طرف اشارہ ہے، اور قادیانی آپ دیکھیں گے سارے امیر ہوں گے۔ اور 5واں سوال میں نے کیا تھا کہ یہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ حق والے ہمیشہ بڑھتے ہی چلے جاتے، تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ اہل حق ہیں، اسی لیے اتنی رفتار کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے 6واں سوال یہ کیا تھا کہ ان کا کبھی کوئی بندہ اپنے دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے، تم نے کہا کہ نہیں، تو کذالک الایمان، ایمان ایسے ہی ہوتا ہے، اذا دخلت بشاشتہ فی القلوب، جب ایمان کی بشاشت دلوں کے اندر رچ بس جاتی ہے، جب ایمان کی چاشنی دلوں کے اندر دھا جاتی ہے تو پھر نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ جو کوئی سبق ماہیدہ پڑھدا والے دوجا مول نہ پڑھدا۔ میں نے 7واں سوال یہ کیا تھا کہ تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ بھی ہوئی، تم نے کہا کہ ہوئی ہے، کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم، تو اہل حق کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، لے دے ضرور ہوتی ہے لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول کامیاب ہو کر رہیں گے، بالآخر اللہ اپنے پیارے کو فتح عطا فرماتا۔ میں نے 8واں سوال یہ کیا تھا کہ تمہارا ان کے ساتھ کبھی معاہدہ بھی ہوا ہے، تم نے کہا کہ ہوا ہے، اور وہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں، تو بس نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے، نبی ہو اور بات سے پھر جائے، ہو نہیں سکتا۔ میں نے 9واں سوال یہ کیا تھا کہ تم نے کبھی ان کا کوئی جھوٹ بھی پکڑا ہے، تم نے کہا کہ نہیں، تو میں سمجھ گیا کہ جو انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا۔
میں نے 10واں سوال یہ کیا تھا کہ وہ تمہیں تعلیم کیا دیتے ہیں، تو تم نے کہا تھا کہ وہ ہمیں اللہ کو ایک ماننے، نماز پڑھنے، صدق کو اختیار کرنے اور پرہیزگاری اور عفاف کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاء، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا یہی طریقہ رہا ہے کہ انہیں ایک رب کی طرف دعوت دی ہے، اسی کی عبادت، اس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا ہے اور صدق اور پرہیزگاری اور اخلاق اختیار کرنے کا راستہ بتایا ہے۔ اب بتاؤ ابو سفیان، میں ایسی ہستی کو کیوں نہ مانوں؟ یہ 10 کے 10 سوال اس ہستی کے حق میں جاتے ہیں جس کے بارے میں نے تم سے یہ سوال کیے۔ اب بادشاہ کہنے لگا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنِّي تَجَشَّمْتُ إِلَيْهِ، اگر میرا بس چلے اور میں اس ہستی تک پہنچ جاؤں، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، میں اس کے پیر دھو کر پیا کروں گا۔ اور پھر کہنے لگا، یہ بادشاہ تورات، زبور، انجیل کا ماہر تھا، کہنے لگا میرا علم مجھے بتاتا ہے، اور یہ کچھ نجومی شجومی بھی تھا، کہتا ہے میرا حساب کتاب بھی مجھے بتاتا ہے، کتابی علم بھی مجھے بتاتا ہے کہ ایسی ہستی دنیا میں جلوہ افروز ہونے والی ہے۔ میں ان کو اپنے علاقے میں ڈھونڈتا تھا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سورج مکہ میں چمکے گا۔ یہ وہ جو خط تھا، یہ اس کا اینڈ بنا۔ اب وہ خط جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، بادشاہ نے وہ خط نکالا اور تمام حاضرین کو وہ خط سنا دیا اور مشورہ دینے لگا، وزیروں، کبیروں اور جرنیلوں۔ یہ لفظ تینوں حدیث کے اندر ہے۔ کون تشریف فرما؟ وہ خط نکال کے کہنے لگا، یہ خط مجھے آیا ہے، اسی ہستی کا آیا ہے جس کے بارے میں نے یہ 10 سوالات کیا۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم سارے ان کا کلمہ پڑھ لیں۔ وہ سارے وزیر، مشیر، جرنیل باہر دروازوں کی طرف بھاگ پڑے۔ بادشاہ آگے دروازے بند تھے، اب 2 وارداتیں ہو گئی، ایک دروازے بند تھے، نمبر 2 بادشاہ نے بھی کہا واپس آؤ واپس آؤ واپس۔ وہ واپس آ گئے، اور یار میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، لیکن تم اپنے مذہب پر پکے ہو، بہت خوب، اب برا ہو اس کرسی کا اور ککھ نہ روے اس تخت کا۔ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہو۔ بادشاہ نے کلمہ کوئی نہ پڑھا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، جس حد تک بادشاہ نے وہ سوال کیے، جواب دیے اور تبصرہ کیا اور کہا کہ میں پیر دھونے کو تیار ہوں، سب کو کہا کہ کیوں نہ مل کے ان کو مان لے، ان پر ایمان لے آئے۔ اب ذرا ایمان سے بتائیے عزیزان گرامی کہ بلا بادشاہ کو حضور کی معرفت 100% حاصل ہو چکی تھی کہ نہیں؟ لیکن وہ مسلمان کیوں نہیں کہا گیا؟ کوئی مسلمان نہیں مانتا اسے۔ نجاشی کا جنازہ پڑھا گیا، لیکن اس کا جنازہ اس کا ایمان تسلیم نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت قلبی کتنی ہی ڈونگی، گہری اور مضبوط کیوں نہ ہو، ایمان اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک زبان سے کلمہ نہ پڑھا جائے۔ تمام کافروں کو معرفت قلبی حاصل تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے محبوب کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سب کو معرفت حاصل تھی، لیکن کلمہ پڑھنے کی کمی رہ گئی، اور ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ گرامی، بہت لوگ ایسے آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں جن کو بڑی بڑی گہری معرفت قلبی حاصل تھی۔ اس بادشاہ سے بڑھ کر کس کو حاصل ہوگی؟ جو سابقہ کتابوں کی روشنی میں، اپنے علم نجوم کی روشنی میں اور ان سوالات کے جوابات کی روشنی میں خود تسلی کر چکا ہے۔ یہ بات جو میں نے ابھی کی ہے معرفت قلبی اور اقرار لسانی والی، یہ اہل علم سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک کھپ ڈالی ہوئی ہے لوگوں۔ اب میں نے
جو گفتگو کی ہے اس کے 2 حصے مکمل ہوئے. اب تیسرا اور آخری حصہ شروع ہوتا ہے. وہ ہے اس حدیث کی سند اور روایت کے بارے میں. فقیر نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں، ایک چھوٹا موٹا طالب علم ہوں، میں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو بڑی اونچی حدیث پایا ہے، لیکن آقا کی شان بیان کرنے والی سب سے اونچی حدیث اگر کائنات میں اور حدیث کی کتابوں میں اگر پائی جاتی ہے شان مصطفیٰ کو ظاہر کرنے والی، تو وہ یہی حدیث ہے. کیوں؟ آقا کا بین الاقوامی خط لکھنا آپ کی عظمت، گوروں کے بادشاہ کو خط جانا آپ کی عظمت، گوروں کے بادشاہ کا حضور کی بظاہر غیر موجودگی میں خود مخالف ہو کر اور اپنے سامنے حضور کا ایک مخالف کھڑا کر کے اپنی مرضی کے سوال 1 2 3 نہیں 10 سوال کرنا، اور پھر وہ سوال ان کے جواب دے کر سارے ووٹ حضور کے حق میں ڈالنا اور کہنا کہ میں ان کے پاؤں دھونے کو تیار ہوں. گوروں کا بادشاہ حضور کے پاؤں دھو کر پینے کے لیے تیار ہو. تو یہ ساری کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عظیم ترین ثبوت ہے. میں نے اتنی زبردست حدیث نہیں پڑھی. اب بتاؤ اتنی عظیم حدیث کیوں چھپائی جائے؟ ہم عاشق ہیں نا، عاشقوں کی یہ سٹیجوں پہ یہ حدیث بار بار کیوں نہ بیان ہو، اور کیوں نہ بتایا جائے کہ اس حدیث کو ہم تک پہنچایا کس نے ہے؟ جس صحابی نے یہ حدیث ہمیں سنائی ہے اس کی عظمت کو سلام کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ سنا، ہمارے پاس پیٹ کے درد کا علاج نہیں ہے. ہم دلائل کی دنیا میں رہتے ہیں. ہم تو حقیقت کو واضح کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور ماننا نہ ماننا آپ کی اپنی مرضی ہے یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے. صحابی کا نام حضرت ابو سفیان ہے. جب یہ مسلمان ہوئے تو اس وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی. ایک اور بات بھی سن لیجیے، اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں اور حدیث نمبر 7 کے طور پر نقل کیا ہے، اور امام بخاری نے ڈائریکٹ ابو سفیان کا نام نہیں لیا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے اہل بیت نے بیان کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان نے سنائی تھی. ابن عباس اہل بیت ہیں، ان کو ابو سفیان پر اعتماد ہے نا، تو اس لیے ان کو اپنا استاد مانا. تو ایک صحابی ہے، ایک اہل بیت ہے، اور سنی دونوں کی روایت کی حدیث لے رہا ہے. پتہ چلتا ہے سنی اہل بیت کا بھی ہاتھ بدہ غلام ہے اور صحابہ اکرام کا بھی ہاتھ بدہ غلام ہے. ایک اور بھی قابل غور گزارش ہے عزیزان گرامی، آپ کو حدیث کی کتابوں میں تقریباً حدیث کی کتابوں کی تعداد 360. ان ساری کتابوں میں آپ کو حضرت ابو سفیان بھی حدیث روایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث روایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بڑی بڑی اونچی حدیث ہیں، امیر معاویہ نے بھی بیان کی ہیں. وہ جو ہے نا کہ اللہ دیتا ہے حضور بانٹتے ہیں، کتنی عظیم شان ہے حضور کی. یہ حدیث روایت کرنے والے صحابی کا نام ابو امیر معاویہ ہے. یہ ہستیاں آپ کو حدیث روایت کرتی ہوئی کثرت سے روایات ملیں گی، لیکن دنیا کے اندر کسی ایک کتاب میں بھی کسی ایک محدث نے بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی روایت نہیں کی جس کو روایت کرنے والا یزید ہو. سنا، یہ واقعی سنجیدگی سے سوچنے والا مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو سفیان پر اعتماد ہے، حدیث لے لی. امیر معاویہ پر اعتماد ہے، حدیث لے لی. یزید ناقابل اعتماد ہے، اسے حدیث نہیں لی گئی. یہ تقسیم ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنی علماء و محدثین دودھ کا دودھ کرنا جانتے ہیں، پانی کا پانی کرنا جانتے ہیں، آگ کو آگ کہنا جانتے ہیں، اور گلزار کو گلزار کہنا جانتے ہیں، بدبخت کو بدبخت کہنا جانتے ہیں، اور صحابی کو صحابی ماننا جانتے ہیں.
عزیزان گرامی، حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں مرفوع حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، مسند احمد میں، نہایت اونچی کتابوں کے اندر وافر حدیثیں موجود ہیں۔ میں صرف اس موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، آج کل کی جس ترتیب سے میں چلا آ رہا ہوں اس ترتیب پہ رہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز 20 کوڑے مروائے، ایک بندے نے حضرت امیر معاویہ کے گلہ کیا، آپ نے اس کو بھی 20 کوڑے مارو۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ پچھلی بات بھی ذہن میں رکھو، یہ دوسری بات اس میں شامل کرو، آپ کو پتہ چل جائے گا امیر معاویہ کے صحابی ہونے کا فائدہ یزید کو نہیں ملتا، اور یزید کے بے نصیب ہونے کا نقصان امیر معاویہ کو نہیں جاتا۔ یہ سینہ زوریاں، جذباتی باتیں اور یہ عورتوں والی باتیں نہیں کیا کرو، مرد مردوں والی بات کرتے ہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، قرآن کہتا ہے کوئی بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ انبیاء ہی ہیں جو شفاعت کریں گے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کسی کا بوجھ دوسرے پہ ڈال دو، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ میرے بھائی، میں تمہیں دعا دوں اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، اللہ تجھے ادب کی توفیق دے، اللہ تیری آخرت اچھی کرے، اللہ ان درست علمی اور مدلل باتوں کا رد کرنے کی شرارت سے تمہیں محفوظ رکھے۔ اچھا، داتا صاحب نے ایک خوبصورت بات کی۔ داتا صاحب اپنے زمانے کے لحاظ سے ولیوں کے سردار شمار ہوئے، حضور غوث اعظم سے بھی زمانے کے لحاظ سے پہلے ہو گزرے ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، اور جمہور اہل سنت کے نزدیک آپ کی کتاب کشف المحجوب دنیا تصوف کی سب سے اونچی کتاب۔ اب ایک الگ بحث ہے کہ آج کل جو تمام ولیوں کے مخالف بولتا ہے، ظاہر ہے وہ داتا صاحب کے بھی خلاف بولے گا، وہ باجد بستامی کے خلاف بھی بولے گا، وہ ہر ولی کے خلاف بولے گا جن پر یہ بدنصیبی سوار ہو چکی ہے، وہ اس قسم کی باتیں ڈھونڈ لے گئے۔ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، میں ادھر کو تقریر کا رخ موڑنا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جن لوگوں کو کشف المحجوب پڑھنا نہیں آتی وہ کشف المحجوب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سونا، کشف المحجوب بے پیروں کا پیر ہے، جس کا کوئی مرشد نہ ہو کشف المحجوب کا مطالعہ کرتا رہے۔ خدا کی قسم قبلہ، کشف المحجوب میں داتا صاحب نے حد کر دی ہے۔ توحید دیکھنی ہے اس میں، رسالت دیکھنی ہے اس میں، اخلاق دیکھنا ہے اس میں، عبادات دیکھنی ہے اس میں، تصوف اور روحانیت اور تربیت روحانی پانی ہے تو اس میں۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں مثال کے طور پر، داتا صاحب نے اس میں سینکڑوں ولیوں کا ذکر کیا ہے، اور سینکڑوں ولیوں کی جب فہرست بیان کرنے لگے اور ہر ولی کے حالات، تعلیمات اور شان اور فرمودات پیش کرنے لگے، تو سب سے پہلے ولی جس کا ذکر داتا صاحب نے کیا ہے ابو بکر صدیق۔ سب سے پہلے چاروں خلفائے راشدین کا ذکر ہے، ان چاروں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا ذکر ہے۔ اور داتا صاحب لکھتے ہیں کسرا مجال دیش، کہ قدم اندر پیش از وے نہد، کسی بندے کی مجال نہیں کہ ابو بکر صدیق سے آگے قدم رکھے۔ اب ایران کے چندے ہوئے لوگوں کو یہ جملہ چبھے گا، وہ مخالفت کریں گے، مجوسی اس کی مخالفت ضرور کرے گا۔ اچھا، اور بڑی باتیں ہیں۔ آپ لکھتے ہیں ان صفا صفا صدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق، دنیا میں اگر تم صحیح معنی میں مکمل صوفی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ داتا صاحب نے، یہ نقشبندی سلسلہ انہیں کا۔ اچھا، پھر سنیے، یہی نہیں، میں نے تھوڑا سا جھلک دی ہے، یہیں تک نہیں ہے۔ داتا صاحب جب اہل بیت کی شان بیان کرنے پہ آئے ہیں تو وہاں بھی حدیں کراس کرتے۔ سبحان اللہ، حدیں کراس کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شریعت کی حدیں کراس کی ہوں، لیکن
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح صحابہ کی شان بیان کی ہے وہ بھی اپنی حد میں، اسی طرح اہل بیت اطہار کی بھی شان بیان کی ہے. وہ تیری میری تحریرات کی حد سے فالتو ہے لیکن شریعت کی حد کے بہرحال اندر. آپ لکھتے ہیں تقریباً 78 صفحے کہ مروان وقت کا بادشاہ تھا، دنیا کعبے کا طواف کر رہی ہے، مروان بھی طواف کر رہا ہے. اچانک سارے لوگ کعبے کا طواف بھی چھوڑ کر، مروان کو بھی چھوڑ کر ایک نوجوان کے پیچھے دوڑ پڑے. ایک نوجوان حرم کعبہ میں داخل ہوا ہے، ساری دنیا سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس کے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کپڑے چوم رہا ہے، کوئی دامن سے وابستہ ہو رہا ہے، کوئی تبرک لے رہا ہے. بادشاہ کو کڑن ہوئی، کہنے لگا کعبہ ادھر ہے، بادشاہ میں ہوں، اور سب کچھ چھوڑ کر دنیا ایک نوجوان کے پیچھے چلے گئی، چکر کیا ہے؟ کہنے لگا یہ کون ہے؟ ادھر ایک شاعر کھڑا تھا، فرزدق. شاعر نے کہا ان سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، یہ مصطفیٰ کا بیٹا زین العابدین ہے. اور ادھر 20-22 شعر فرزدق نے عربی زبان میں امام زین العابدین کی منقبت کے طور پر کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دیے. کیا ٹھٹ بنا ہوگا. داتا صاحب نے وہ سارے شعر کشف المعجوب میں بیان کیے. یہاں جب ذکر کیا تو داتا صاحب بتاتے ہیں کہ جب یزید کے پاس امام زین العابدین کو لے جایا گیا تو یہاں یزید کا نام لینے لگے نا جب، تو لکھتے ہیں یزید اخزاہ اللہ دون ابیہ، یزید کو اللہ ذلیل کرے مگر اس کے والد کو نہیں. کیوں جی؟ یزید کا ذکر کرتے ہوئے داتا صاحب کو یزید کے والد کیوں یاد آ گئے؟ تاکہ یزید کی وجہ سے اس کے والد کی کوئی بے ادبی نہ کرے. یزید کی خباثتوں کا اس کے والد سے کیا تعلق، اور اس کے والد کے صحابی ہونے کا یزید سے کیا تعلق؟ یہ اپنی آگ میں ہے، وہ اپنی گلزار میں ہے. اور ونڈ کر کے داتا صاحب نے رکھ دی. یہی بات میں اوپر سے بتا کے آ رہا تھا کہ ابو سفیان بھی حدیث روایت کرتے ہیں، حضرت معاویہ بھی حدیث روایت کرتے ہیں، لیکن یزید سے کوئی حدیث، کوئی محدث کسی کتاب میں ایک حدیث بھی روایت لینا پسند نہیں کرتا. کیا خیال ہے یزید کو کوئی حدیث نہیں آتی تھی؟ آتی ہوں گی، لیکن لکھ آتی ہوں، اس سے حدیث نہیں لی گئی، اس لیے کہ وہ حسین کا مجرم ہے. لیکن یہی لوگ میر معاویہ سے حدیث کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں. ابو سفیان سے کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، اور صحابی کے باپ صحابی ہیں. سونا، ہر چیز کو اپنی حد میں رکھ کر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی. اگر تم مرتبوں کا فرق نہیں سمجھتے تو تیرے جیسا بے ایمان کوئی نہیں، زندیق. اور یہی ترتیب میں نے آ کے چلا کے بتائی. عمر بن عبدالعزیز یزید کا ادب کرنے والوں کو بھی کوڑے مارتے ہیں، میر معاویہ کی بیعت بھی کرنے والوں کو بھی کوڑے مارتے ہیں. داتا صاحب پہ آؤ، داتا صاحب یزید کو اخزا اللہ، اللہ اسے ذلیل کرے، یہ لفظ لکھتے ہیں، لیکن اس کے باپ کی باری آتی تو فرمایا نہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھ کر اپنا ایمان عقیدہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو تقریر کی ہے، گزارشات، معروضات پیش کی ہیں، ان کا خلاصہ 3 چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے بندے تیار کیے، علم فراہم کیا، پیدائش سے وفات تک کا علم دیا، ہر قسم کے تعلیمی، معاشی، سیاسی موضوعات پر تعلیم دی، اور اندرونی فتنوں سے آگاہ کیا. نمبر 2، باہر کے ملکوں کو خط لکھے، اور ہرقل کی طرف جانے والے خط، اس پر 10 سوال، 10 سوالوں کے جوابوں پر تبصرے آپ نے سن لیے. بات نمبر 3، اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کی عظمت بیان کی، اور وہ ہیں حضرت ابو سفیان. اور اسی طرح امیر معاویہ بھی حدیث روایت کرتے ہیں، مگر یزید اس قابل نہیں کہ اس سے کوئی حدیث لی جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنا عقیدہ اور ایمان درست رکھنے کی، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.